اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 114 113۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ لیسو نہیں ہیں، سواؤن برابر، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، امتن امت ایک امت، قائمتن جو قائم ہے، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، آناء اللیلی رات کے اوقات میں، وہم اور وہ یسجدون سجدہ کرتے ہیں۔ تو یؤمنون باللہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات نیکیوں میں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، من الصالحین جو صالح ہیں، جو نیکوکاروں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ یہاں اہل کتاب کا ذکر ہے اس آیت میں۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جیسا کہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسوا سواء برابر نہیں ہیں، لیسوا سواء برابر نہیں ہیں، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب جو ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف طبیعتوں کے ہیں، مختلف ان کے عادات ہیں اور مختلف ان کے نظریات اور عقائد ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے سب ایک جیسے نہیں ہیں، امت قائمت ان میں ایک امت ایسی بھی ہے جو قائم ہے، جو مستقل مزاج ہے، جن کا عقیدہ مستحکم ہے، پختہ ہے۔ یتلون آیات اللہ ان کی کیا عادت ہے، ان کی کیا عقیدہ ہے کہ وہ رات کے وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور صرف تلاوت نہیں کرتے بلکہ تلا یتلو میں آ جاتا ہے کہ وہ پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اللہ کی آیات جو پڑھتے ہیں اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، قائم بھی ہیں، مستقل مزاجی سے پڑھتے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آناء اللیل رات کے اوقات میں، تو یہ دین سے، اللہ کی کتاب سے شدید محبت جس کو ہوتی ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھے، قرآن پاک پڑھے۔ جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنی کتابیں پڑھتے تھے، اپنی کتابوں سے تورات، زبور، انجیل ان سے محبت رکھتے تھے، ان کو رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے اور ان کی اتباع پیروی کرتے تھے۔ تو آج وہ لوگ جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور جب اسلام پھیلایا اور اسلام کی دعوت دی، تو یہ وہی لوگ تھے جو اپنی کتابوں سے، اپنے نبیوں سے محبت رکھتے تھے، ان کو پڑھتے تھے۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کو بھی اسی طرح محبت سے پڑھنا شروع کیا۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، مطلب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا اس سے پہلے اپنی کتابیں پڑھتے تھے، تو وہ صرف کتاب نہیں پڑھتے تھے بلکہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبادت کا پورا اہتمام کرتے تھے، یعنی نماز میں قرآن پڑھنا اور یا نماز کے علاوہ قرآن پڑھنا، دونوں طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ اب ان کی دوسری آیت میں ان کی کیا صفات بیان کی ہیں؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ ایسے لوگ تھے اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، جو آخرت پر ایمان بھی لاتے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے اور
آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے تھے۔ آپ کو پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کئی مثالیں اور نام ہمارے تاریخ میں آتے ہیں، جیسے بحیرہ راہب تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشین وہ بتائی تھی، نشانیاں بتائی تھیں۔ دوسرے ورقہ بن نوفل جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو ایسے لوگ عیسائیوں میں زیادہ پائے جاتے تھے، یہودیوں میں کم تھے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ والے ان میں بھی ہوں۔ تو عیسائیوں کی ہمیں زیادہ ملتے ہیں نام اور ان کے ذکر ملتا ہے ہمیں کہ وہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے فوراً، اور اسلام کے آنے سے پہلے بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے جو عالم تھے ان کے عیسائیوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ صرف خود ہی عبادت گزار نہیں ہیں بلکہ وہ لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں، اللہ سے ان کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب سے ان کا تعلق مضبوط اور استوار کروانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اہل کتاب میں بھی موجود تھے اور مسلمانوں میں بھی ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ سورت اردو میں لفظ پڑھتے ہیں جلدی کرنا، تو یسارعون سین را عین سے ہے، سورت سے کام لیتے ہیں جلدی کرتے ہیں۔ اس سے مراد اگر ہم لیں اس زمانے کا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو وہ جو عیسائی عالم تھے یا جو نیکوکار تھے جو کتاب پڑھتے تھے، اپنی کتابیں پڑھتے تھے، اپنی عبادات کرتے تھے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے جلدی کی، پہل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے نا کہ آخری نبی آئے گا اور عرب میں آئے گا، تو انہوں نے جلدی کی، اس بات میں دیر نہیں کی۔ اور ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے، قرآن ہم نے پڑھا پہلے بھی کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، تو جلدی کرنے کا حکم ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام آپ کے ذہن میں آ گیا ہے، آپ کے دل میں آ گیا ہے، تو اس کو فوری کر ڈالنا چاہیے، نیکی کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ کوئی فتنہ آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، نیکی کاٹ ڈالو۔ ہو سکتا ہے انسان پہ، پھر ایک حدیث نے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے نیکی کا کام کر لو جبکہ تمہارا سر ضعف سے، کمزوری سے ہلنے لگ جائے، یا تمہارے اتنے جسم جو ہے وہ ہلنے جلنے سے قاصر ہو جائے، کوئی پیرالائز ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی ایسا کام آ جائے، یا جیسے دنیا اپنی طرف بلاتی ہے، رشتے اپنی طرف بلاتے ہیں، دنیا کے کام اپنی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے کام کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، بس یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے کام کر لیں۔ خواتین کے لیے زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، گھر کے کام، بچوں کے کام، رشتہ داروں کے کام، بس دنیاوی کام ہی کام۔ دین کی طرف آنے کا ٹائم اگر کوئی لینا بھی چاہے تو اس میں بہت مشکل اٹھانی پڑتی ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یہ گھر کے کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ تعلقات، ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ کے تو یہ کن کاموں میں لگی ہوئی ہیں، تو لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن ہمیں اپنا تعلق کتاب سے مضبوط کرنا ہے، ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات جو بیان کی ہیں اہل کتاب کی، تو اہل کتاب میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں، یہود و نصارہ بھی آ جاتے ہیں، اہل کتاب کے باایمان لوگ، صالح لوگ، نیک لوگ اور اللہ کی راہ پہ چلنے والے لوگ۔ تو ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی لوگ صالح ہیں۔ تو صالحین میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے دل صالح اور نیک ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، نیت، اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، تو نیت کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے، انسان کے دل میں، دل و دماغ میں پہلے نیت آتی ہے، پھر اس پہ عمل انسان کرتا ہے، تو جو نیکی کا پودا ہے وہ دل کے اندر سے اٹھتا ہے، پھر وہ بارآور ہوتا ہے، پھر اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کا دل نیک ہوگا تو ایسے انسان کو صالحین میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ جب تک دل انسان کا صاف نہیں ہے، نیکی کی طرف مائل نہیں ہے، تب تک وہ نیک عمل کر ہی نہیں سکتا۔
تو ان 2 آیات میں ہمارے لیے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قائم ہیں، اپنے حق پر قائم ہیں، دین پر قائم ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، رات کے اوقات میں تنہائی میں اور پوری کنسنٹریشن سے، توجہ سے اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرخ اونٹوں کو لینے سے بہتر ہے کہ انسان 2 آیتیں قرآن کی پڑھ لے، سیکھ لے، ان کو یاد کر لے، ان پہ عمل کر لے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو رات کے اوقات میں انسان جو ہے وہ زیادہ توجہ سے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ دنیا سو رہی ہوتی ہے اور انسان خاموشی میں، سکون میں، پورے غور و خوض کے ساتھ غور و فکر کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ بھی پہلے آسمان پہ آتے ہیں، تو یہ وقت جو ہے وہ بہت برکت والا ہوتا ہے اور انسان کا اللہ سے تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس وقت میں اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور تو اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح بنانا چاہیے، اپنے اوقات کو اس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے کہ رات کا وقت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ انسان گزارے۔ دن سارا تو آپ نے جیسے دنیا کے ساتھ گزار لیا، دنیاوی کاموں میں، باتوں میں، رشتے نبھانے میں، لیکن رات کا جو وقت ہے، جب آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، تو وہ وقت پھر آپ کا اللہ کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کیا صفات ہیں اہل کتاب کی، کہ وہ رات کے اوقات میں قرآن پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ جو ہے بیسک چیز ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کے بغیر تو صحیح مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کی خیر خواہی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے عامت الناس کے ساتھ، اور ان کے اماموں کے ساتھ، یعنی سب کے ساتھ خیر خواہی۔ تو خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے، اپنے فرائض پورے کیے جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی سنت سے، سیرت سے بتایا ہے، اور جو قرآن میں لکھا ہے، ہر چیز پر عمل کیا جائے۔ اور مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے عامت الناس کی، کہ ان تک پہنچایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ اگر ہم بتا دیتے ہیں تو ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے، اگر ہم نہیں بتاتے تو پھر ہمارا فرض جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے سے ہی کسی نے راہ راست پہ آنا ہو۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، تو اس لیے انسان کو کبھی بھی چوکنا نہیں چاہیے بتانے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیاتن، تمہیں ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو تو دوسروں کو بتاؤ۔ تو دوسروں کو خیر خواہی کے جذبے سے بتانا چاہیے، دوسروں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کہ ان کی بھی آخرت اچھی ہو اور ہماری بھی، اللہ تعالیٰ سب کی آخرت اچھی کرے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی میں جلدی کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ صالحین میں ہیں۔ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں نماز میں بھی اور قرآن کے بعد بھی، اور ہمیشہ دل میں بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ صالحین کے ساتھ خاتمہ کرنا، ہمیں قیامت کے روز صالحین کے ساتھ اٹھانا، اور صالحین کے ساتھ اٹھانے کے لیے صالح اعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ آخرت میں نجات کا معیار صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔